اس طور پر مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، اور وہ شخص جہاں کہیں بھی جاتا، جس گھر میں وہ اپنے پاؤں رکھتا، اگر کسی شخص میں بیڈ اسپرٹ ہے، اسے دیکھ کر بدروہیں چیخنے چلانے لگتی، اور وہ جا کر بیٹھ جاتا اور وہ بائیں چار پائیوں کے نیچے گھس جاتی۔ جن لوگوں کے اندر بیڈ اسپرٹ ہوتی تھی وہ اپنے گھر میں بھاگتے چھپتے پھرتے تھے، لیکن وہ جا کر وہاں پر بیٹھ جاتا بڑے آسان طریقے سے۔ اس روز مجھے ڈر بھی لگنے لگا، میں کہ یار یہ تو ہونے چلا جائے گا 10 بجے اپنے گھر، پھر میرا کیا ہوگا کہ میرے والا نہ آ جانا بدرو وہاں، کہتے مینوں نہ راستے چ ڈاک لیں۔ میں ڈرنے لگا، میرے اندر خوف آنے لگا، لیکن اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ نہیں، زبور 34 اس کی 7 آیت میں لکھا کہ خداوند تیری طرف اپنے فرشتوں کو لگائے رکھتا ہے۔ زبور 34 کی 7 آیت میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اس نے یہ آیت مجھے کہی، انہوں نے یہ آیت مجھے سنائی، میں نے اس آیت پر بلیو کر لیا، میں نے اپنے اندر اس آیت کو رکھ لیا، اور میں نے کہا کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ میں دعا کرنے لگا، اس نے مجھے کہا کہ دعا کیا کر۔ میں نے اسے کہا مجھے دعا سکھائیں۔ وہ کہتے جو خداوند تیرے زبان پر رکھے، جو خداوند تیرے دل میں ڈالے وہی دعا ہے۔ اگر تو سیکھے گا، اگر میں جو لفظ تجھے بتاؤں گا وہ دعا نہیں ہوگی، جو خدا تجھے بتائے گا، جو لفظ خدا تجھے دے گا وہ دعا ہوگی۔ جو تیری زبان پر لفظ آئیں گے وہ پریئر ہوگی۔ میں 2 گھنٹے خداوند کی حضوری میں جانے لگا، خداوند کی حضوری میں دعا کرنے لگا۔ میں ڈگا نہیں تھا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک شخص کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا، کہتا پتر راجے دی بدرو تو کڑنی ہے۔ میں ڈگا تھا خدمت کے پہلے حصے میں، اور کہتے اس پر ہاتھ رکھ اور دعا کر۔ وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ خدا تیرے ساتھ، وہ مجھے مضبوط کر رہے تھے، وہ مجھے سکھا رہے تھے۔ خداوند تو سے کلام کر رہا تھا کہ اسے کہہ کہ اپنا ہاتھ رکھ۔ جیسے ہی میں نے اس شخص پر ہاتھ رکھا، میں نے ڈرتے کانپتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھا، اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے خود میں بھی تعجب کیا، میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں 1 سال 1.5 سال خداوند کو میں سمجھ ہی نہیں پایا، اور میں معجزات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ لوگ بڑی بڑی گواہیاں دینے لگے اس کے ساتھ، میں جہاں کہیں بھی جاتا بڑی بڑی گواہیاں، 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے لوگوں کے بچے نہیں تھے، بچے آ رہے تھے، لوگ آزاد ہو رہے تھے بیڈ اسپرٹ سے۔ وہ دعا کرتے اور جادو ٹونے منتر میری آنکھوں کے سامنے لوگوں کے منہ میں سے باہر آ جاتے، لوگ الٹیاں کرتے اور باہر سب کچھ، اور بندہ موقع پر ٹھیک۔ بہت سے معجزات ہو رہے تھے، بہت سے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتا۔ میں ساتھ تھا میں ان کے ساتھ رہا۔ میں 2 سال اور 6 مہینے ان کے ساتھ رہا، اور پھر خداوند نے ان کی راہ الگ کی اور مجھے الگ کر دیا۔ میں آج بھی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ خداوند ان میں سے ہو کر میرے ساتھ بات کی، اور پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک وقت آیا کہ مجھے الگ چھوڑ دیا۔ میں خداوند کے پاس گیا، میں نے کہا خداوند تو نے مجھے بلایا ہے، میرے ساتھ بات کر، مجھ سے بول، تو مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں پھر سے ڈگمگانے لگا، اپنے قدموں پر میں کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا، میں پھر سے ڈولنے لگا، ہوا کے جھونکے سے میں کانپ جاتا تھا، اور میرے اندر ڈر کام کرنے لگا۔ ایک شخص کے ساتھ میں خدمت کرنا شروع کی، لیکن اس شخص نے مجھے پیچھے کر دیا۔ اس کی وجہ تھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے لوگ مجھ سے چھین لے گا، وہ مجھے پیچھے کرنے لگا، مجھے ہٹانے لگا، وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگا۔ میں اپنے گھر گیا، اسی جگہ پر جہاں پر آدھی چٹائی کی جگہ ہے، میں نے خداوند کے حضور گھٹنوں کے بل ہو کر آنسو بہا بہا کر کہا خداوند تو نے مجھے بلایا ہے، مجھے لوگ دے، مجھے کلیسیا دے، مجھے نہیں پتا تو میرے ساتھ بات کر، میرے ساتھ کلام کر، مجھے سائن دے، مجھے بتا کہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ باتیں کر۔ میں نہیں جانتا تو میرے ساتھ باتیں کرے گا، میں جانتا ہوں تو میرے قریب ہے، تو میری آواز کو سن رہا ہے، لیکن میں تیری آواز کو نہیں سن پا رہا، مجھے سائن دے۔ اس روز پہلی بار میرا ایکسپیرینس ہوا، اور خداوند نے مجھے پوری زمین دکھائی، اور وہ زمین کانپتی تھی، اور خداوند نے کہا کہ اسی ویک میں یہ ہوگا، اور یہ نشان ہوگا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔
میں نے علانیہ شہباز صاحب سے کہا، میں نے کہا شہباز صاحب اسی ویک میں ایک زلزلہ آئے گا اور یہ نشان ہوگا کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند نے مجھ سے کلام کیا ہے، خداوند نے مجھے بتایا ہے۔ وہ بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار انہوں پاسپراں والی سائڈ تے لے آندا، لیکن بندہ جذباتی بہت ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے لوگ مجھے جذباتی سمجھتے تھے کہ یہ فیصلے جذباتی لے رہے ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے اندر کون سی کشمکش تھی۔ خدا کا پاک روح مجھے لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ابھارتا تھا، خدا کا پاک روح مجھے گائیڈ کرتا تھا۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا، جہاں سے میں گزر بھی رہا ہوتا تھا، اگر کوئی دعا ہو رہی ہوتی میں وہیں پر اپنی بائک چھوڑ کر وہاں دعا میں جا کر بیٹھ جاتا اور میں دعا کرنا شروع کرتا۔ جیسے کوئی کہتا جماعت میں سے موقع ہوگا، جیسے جماعت کا نام آنا میں نے کھڑے ہو جانا اور دعا کرنے کے لیے ریڈی ہو جانا۔ آپ کو چلنا پڑے گا۔ ایک شخص کے بارے میں گنجا سدھو گاؤں کے اندر وہ خادم تھا، وہاں پر ڈیتھ تھی اور وہاں پر میں موجود تھا۔ اس نے کہا جماعت میں سے موقع ہوگا، میں وہاں پر ایک فوت کی ایک لوت پڑی ہوئی تھی اس کے سامنے، اور میں نے دعا کی اور خداوند نے مجھے کہا کہ اس شخص کو بتا کہ میں نے تجھے کانٹوں کو پھولوں سے الگ کرنے کے لیے چنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہندا پائی انجینئر پیشن گوئیاں بڑے کر دیں۔ بعد میں مجھے اس گھر سے پتا کیا وہ کس کے ساتھ آیا تھا لڑکا، بعد میں مجھے ملنے کے لیے اتاولا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگ مجھے جذباتی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی ابھی نیا نیا آیا ہے تو یہ ایسے ہی لوگوں کو کہے جا رہا ہے کہے جا رہا ہے کہے جا رہا ہے، لیکن خداوند ابھار رہا تھا، خداوند مجھے ابھار رہا تھا، چلا رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم خداوند نے مجھے رویا دی جب میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اور خداوند نے کہا کہ کل میں تجھے کلیسیا دوں گا، اور خدا مجھے راول پنڈی لے کر گیا۔ وہاں پر جا کر میں خدمت کرنے لگا، اور وہاں پر مجھے نہیں تھا پتا مجھے کہاں پر جانا ہے۔ ایک شخص نے کہا کچہری کے پاس آ کر مجھے کال کر لینا۔ میں نے فکر نہیں کیا کہ میں واپس کیسے آؤں گا۔ میں نے کہا خداوند میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خداوند نے جمعے کے روز مجھے پیسے دیے، میں 6000 اپنی پاکٹ میں ڈال کر اپنے باپ کا کیری باکس اٹھا کر میں راول پنڈی چلا گیا۔ میں جا کر کار چوک پر کھڑا تھا، سوری کینٹ کچہری کے پاس میں کھڑا تھا، اور جس شخص نے مجھے بلایا وہ اس کی لائن بیزی ہو گئی اور وہ میری کال نہیں ریسیو کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے اس ایک طرف سے پولیس اور وہ ہمارے پاس کھڑے ہیں، وہ میں بار بار پوچھیں، ایک طرف وہ کال نہ اٹھائے، اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر ہم کھڑے تھے۔ میں نے فکر نہیں کیا کہ یہ فٹ پاتھ کیسا ہے۔ میں نے وہیں بیچ چوک میں فٹ پاتھ پر گھٹنوں کے بل ہو کر کہا خداوند تو مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے، دیکھ یہ شخص اپنا کال نہیں اٹھاتا تو اس کے دل میں ڈال، اس کے دل کو نرم کرتا کہ یہ میرے ساتھ رابطے میں آئے۔ میں نے اس رات بھائی سلیمان تب وہاں پر تھے، میں نے انہیں کال کی لیکن انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ میں نے کال کی اس شخص کو، وہ کال بیزی کرے ریسیو نہ کرے۔ میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنے لگا، اور خداوند نے مجھے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور میں نے کہا خداوند یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس رات جب وہ میرے پاس آیا کہنے لگا پاسٹر میں اپنے گھر سے نکلنے لگا تھا کہ لاک جو ہے ہینڈ لاک جو گاڑی کا ہے وہ کھل نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا تو خداوند کی حضوری میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اگر تو خادم ہے خدمت کرنا چاہتا ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ تو اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا اور وہ تجھے منع کر رہی تھی۔ میں نے خداوند نے مجھے رویا دی، ایک عورت اپنے کان کے ساتھ فون لگائے ہوئے ہے اور اپنے ہاتھ سے کرتی ہے نہیں۔ میں نے اسے کہا تیری بیوی تجھے منع کر رہی تھی اور تب اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور خداوند نے کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس وزٹ کے بعد اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ الگ ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے آج بھی بات یاد ہے، 6 ماہ ان کا رشتہ ٹوٹا رہا ہے، اور خداوند نے اس رات کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ 6 ماہ بعد پھر سے اس کا رشتہ وہیں پر ہوا اور آج وہ اس کی بیوی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں نے کہا تو اپنی تیری بیوی تینوں منع کر رہی سے تو جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ پائی کہندا چپ کر میرے بیڑوں نہ دسی مینوں کٹنا ہی
پتہ نال آیا پر بیچارہ. وجہ کی ہے؟ لوگ خداوند میں تو آتے ہیں لیکن وہ چلتے نہیں ہیں، خداوند میں چلتے نہیں ہیں. اور لکھا ہے اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. خوب کیا کرو جی؟ شکر گزاری کیا کرو. اب آپ کو روحانی اور اسپرچول طور پر مضبوط ہونے کے لیے آپ کو فرسٹ سٹیپ اٹھانا پڑے گا، اور وہ پریئر ہے. وہ آپ کی پریئر ہے، آپ کی پرسنل پریئر. آپ گھٹنوں کے بل ہو کر سکتے ہیں، آپ کیسے بھی دعا کر سکتے ہیں. آپ بیمار ہیں، آپ کو پریئر کی ضرورت ہے. آپ کو ڈاکٹر جواب دے رہا ہے، آپ کو پریئر کی ضرورت ہے. آپ 5 سال سے بیمار ہیں، میڈیسن اثر نہیں کر رہی، آپ کو شکر گزاری کی ضرورت ہے. آپ کو ایک تعلق کی ضرورت ہے، آپ کو ایک کنیکشن کی ضرورت ہے. جب لوگ بیچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. بہت سے لوگ جب اکیلے پڑ جاتے ہیں وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا یسوع جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتا ہے، آپ کو طاقت دیتا، آپ کو زور دیتا، آپ کو بل دیتا ہے. آپ کی بیماری آپ کو موت کی اور نہیں لے کے جا سکتی. آپ کی موت زندگی میں تبدیل ہوگی اگر آپ اپنی لائف میں شکر گزاری کریں گے. آپ کو رونا ہے اپنی بیماری کے لیے نہیں، خداوند کی حضوری میں اس کی آمد کے لیے، اس کی حضوری کے لیے آپ کو رونا ہے. آپ کو گلا پھاڑنا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، خداوند کو منانے کے لیے. آپ کو اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، لوگوں سے مار کھانے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند میں مضبوط ہونے کے لیے، خداوند میں تعمیر ہونے کے لیے. آپ کی لائف، آپ کی زندگی بہت خاص ہے خداوند کی نظر میں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے. آپ کی بیماری کتنی بڑی کیوں نہیں ہے، میں بول رہا ہوں آپ ایمان رکھیں. خدا کا کلام کہتا ہے ایمان رکھ، جو کچھ تو دعا میں مانگتا ہے ایمان رکھ کے تجھے مل گیا وہ تجھے مل جائے گا. آپ جو مانگ رہے ہیں آج بلیو کرنا شروع کریں. آپ جو نہیں ہے ایمان سے کہیں کہ وہ ہے اور وہ ہو جائے گا. آپ کے پاس جو کچھ ہے